اور اسی میں ہم مر جاتے ہیں. نہیں، میرے ایک مسلمان کا شیوا نبیوں کا طریقہ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت بھی توحید کو یاد فرما رہے ہیں اور اپنی امت کو جاتے جاتے توحید کا درس دے رہے ہیں. اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کی قبر، کسی چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو، اور چاہے وہ صالح ہو چاہے شہید ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، کسی کو مشکل کشا حاجت روائی کے لیے وہاں جا کے نظر و نیاز نہ چڑھانا. اور چلتے چلتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے بار الہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا تاکہ لوگ اس کی عبادت اور پرستش اور پوجا کریں. میرے عزیزو، میرے دوستو، جن باتوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ محسوس کر رہے تھے اور آپ ڈر رہے تھے، افسوس اور صد افسوس آج ان کی امت تقریباً کثیر تعداد میں انہی برائیوں کے اندر اور انہی چیزوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے. آج پوری دنیا کے اندر امت محمدیہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو اکثر و بیشتر لوگ آپ کو مسلمان بحیثیت مسلمان میرے عزیزو ایسے ملیں گے جو کسی نہ کسی مزار، کسی نہ کسی درگاہ، کسی نہ کسی خانقاہ، کسی نہ کسی پیر اور کسی نہ کسی صدمے اور کسی نہ کسی تکیے اور کسی نہ کسی مرشد کے پیروں تلے بیٹھے ہوئے اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں یہ ظالم اور دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اپنا مشکل کشا نعرے لگتے ہیں. یا علی مشکل کشا، نعرے حیدری، یا علی، نعرے قادری، یا غوث بند، نعرے مجددی، یا اعلی حضرت، یا فلانے، یا نعرے لگاتے ہیں. استغفراللہ، یہ مسلمان ہیں، غیر نہیں مسلمان. ہمارے ملکوں کو دیکھو کس طرح سے چمٹی، انہیں اللہ کا ڈر نہیں، انہیں اللہ کا خوف نہیں. اسی طرح سے آج حالت یہ ہے کہ توحید کا مذاق ہر جگہ اڑایا جا رہا ہے. تو جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا، آج ان کی امت اسی بات کے اندر، اکثریت اسی کے اندر ڈوب گئی ہے. اور اس کا بھی نجات دہندہ، اس کو بچانے والا، ان باتوں کو بیان کرنے والا بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوں. آپ کو چوری چکاری کے اوپر، اور آپ کو زنا اور بدکاری کے اوپر، آپ کو سود اور رشوت کی مذمت اور اس کی برائیوں کے اوپر، آپ کو معاشرے کی اصلاح کے موضوع پر، آپ کو پردے کے موضوع پر، آپ کو سیاست کے موضوع پر، آپ کو جناب علی فلانے موضوع پر، مسلمانوں کی علمی اور تعلیمی موضوع پر، آپ کو بہت سارے موضوعات پر بہت سارے اسکالرز، بہت سارے ادیب، بہت سارے مفکرین، اپنے آپ کو بہت سارے دعات، بہت سارے مبلغین، بہت سارے دعوت و تبلیغ، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، فلانے کے، درود کے، فاتحے کے، سب کے مسائل فضائل آپ کو بیان کرنے والے ایک نہیں ہزاروں تعداد میں ملیں گے. لیکن اگر نہیں چھیڑا جاتا ہے مسلم معاشرے میں، مسلم ماحول میں، مسلم لوگوں کے اندر اگر کوئی بات نہیں بیان کی جاتی ہے تو ایک مسکین توحید ہے. توحید کی بات لوگوں کے اندر کھول کے نہیں بیان کی جاتی، جس کی وجہ سے یہ امت نماز پڑھنے کے باوجود بھی، روزے رکھنے کے باوجود بھی، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر جا کے انہیں شرک کی گندگیوں اور شرک کی آلائشوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. غریبوں کو پتہ نہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یہ مردے، یہ پیر، یہ پگاڑے، یہ بیعتیں کرنے والے اور یہ خانقاہیں انہیں کچھ نہیں دے سکتی ہیں، انہیں کچھ نہیں دے سکتی ہیں. اگر انہیں نجات ملنی ہے تو توحید کے دامن میں انہیں پناہ لینا پڑے گی. اگر انہیں نجات حاصل کرنی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر پناہ مل سکتی ہے، ورنہ کہیں ان کو کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. آج دنیا کے اندر اتنے سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، آج دنیا میں اتنے سارے مشاکل اور مصائب اور مشکلات سے ہم مسلمان دوچار ہیں. لیکن آج ان مشکلات اور ان مصائب سے کون ہے بچانے والا ہمیں؟ عرش والا وہ اللہ ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے. میرے عزیزو، وہی ہمیں ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں اور ان تمام حالات جو ہمارے اوپر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ان تمام حالات سے نجات دینے والا صرف اللہ تبارک تعالیٰ. اسی سے رجوع کرنا پڑے گا اور اسی کی توحید کو لے کر گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں اس کو بیان کرنا پڑے گا، کھول کر کے بیان کرنا پڑے گا. چاہے کسی کی پیشانی پہ بل آئیں، چاہے کسی کا رشتہ کٹے، چاہے کسی کے ناطے کٹے، چاہے کسی کی محبوب اور مرغوب ترین شخصیتوں کے اوپر بھلے ان کے اوپر دھبے لگیں، بھلے ان کا مذاق اڑے، بھلے ان کے مرغوب اور محبوب لوگوں کے اوپر بھلے ان کے اوپر چھیٹا کشی ہو، لیکن کھول کر کے اس توحید کے مسئلے کو جب تک امت کے سامنے نہیں بیان کیا جائے گا تب تک امت اس دلدل
سے نکل نہیں سکتی، اور عزت اور رفعت اور منزلت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، کامیاب تم ہی ہوگے، تم ہی بلندی پا سکتے ہو بشرطے کہ تم مومن۔ اگر تم مومن، جب تک صحیح ایمان لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں آئے گا، صحیح توحید، صحیح سنت کا تصور، صحیح اعمال جو سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، تب تک یہ دنیا کے لوگ لاکھ نمازیں روزے کر لیں، لاکھ حج و زکات دے لیں، لاکھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو کر لیں، جب تک ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، جب تک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گے اعمال، تب تک یہ کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لی جائے، اور یہ بات مسلمانوں، میرے نوجوان دوستوں، میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے دماغ میں کر لو، ورنہ آج ہمارے ملکوں کے اندر جو حالات ہیں، آپ حضرات اچھی